السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات میں نفل نماز کے تعلق سے جو مسائل ہیں اور شب برات میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر ثواب کیا ملتا ہے اور کس طریقے سے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو یاد رکھیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شب برات میں جو 6 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 6 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس کے تعلق سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ شب برات کے موقع پر جو ہم 6 رکعتیں پڑھتے ہیں یا اس کے علاوہ جو دیگر نوافل پڑھتے ہیں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو یاد رکھیں اس طرح کی جو حدیثیں ہوتی ہیں اور اس میں جو فرمایا جاتا ہے کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے۔ بڑے گناہ جو ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ جو ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں بخشے جاتے ہیں۔ ان گناہوں کے لیے ضروری ہے کہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا جائے، تب جا کے وہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی 6 رکعت نماز کی فضیلت۔ اب 6 رکعت نماز کس نیت سے پڑھیں گے اور کس طرح پڑھیں گے، تو آئیے وہ بھی ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پہلے 2 رکعت آپ نیت کریں، تو پہلے 2 رکعت جو نفل کی نیت ہوگی اس میں درازی عمر کی نیت کریں گے، یعنی اپنی عمر لمبی ہونے کی نیت کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ یعنی آپ اس طریقے سے نیت کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل درازی عمر بالخیر کی، درازی عمر کی، عمر کے لمبی ہونے کی۔ ہر آدمی اپنے اپنے الفاظ میں کہہ سکتا ہے۔ جو الفاظ ہم بیان کر رہے ہیں اگر وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا تو وہ اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں بیان کر سکتا ہے۔ اگر الفاظ نہیں کہہ سکتا تو صرف دل میں نیت کر لے کہ میں عمر کی لمبی ہونے کے لیے یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس اس کے لیے کافی ہے۔ اب جب اس نے نیت کر لیا تو 2 رکعت نفل نماز اپنے حساب سے جیسے اور نمازیں وہ پڑھتا ہے اسی طریقے سے پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں جو صورت اس کو یاد ہو، اچھی صورت یاد ہو، اس صورت کو پڑھے اور 2 رکعت مکمل کرے۔ جب 2 رکعت مکمل ہو جائے تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں، تو سورہ یاسین پڑھیں، اور اگر پڑھ نہیں سکتے کوئی پڑھنے والا ہو وہ پڑھے اور سب لوگ سنیں، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اب یہ 2 رکعت ہو جائیں تو اس کے بعد میں 2 رکعت پھر پڑھیں گے رزق میں کشادگی کی نیت سے، یعنی رزق میں برکت، روزی بڑھنے کی نیت سے، روزی میں برکت ہونے کی نیت سے پڑھیں گے۔ پہلی 2 رکعت عمر لمبی ہونے کی نیت سے پڑھیں گے، دوسری 2 رکعت یعنی تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے وہ رزق میں برکت کی نیت سے پڑھیں گے، روزی بڑھ جائے اس کی نیت کر کے پڑھیں گے، اور آخر میں 2 رکعت یعنی 5ویں اور 6ٹھی رکعت دوزخ کی آزادی کی نیت سے پڑھیں گے یا گناہوں کی بخشش کی نیت سے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں دونوں نیت کر لیں، دوزخ کی آزادی کی بھی نیت ہو اور گناہوں کی بخشش کی بھی نیت ہو، بات ایک ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے گناہ بخش دیے جائیں گے تو آدمی جو ہے وہ دوزخ سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو 5ویں اور 6ٹھی رکعت جو ہے وہ دوزخ کی آزادی کی نیت سے پڑھی جائیں۔ تو اس طریقے سے آپ 6 رکعت نماز مکمل کریں۔ 6 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد میں ایک طریقہ ہمارے اسلاف نے اور بتایا ہے کہ یہ 6 رکعت پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت اور پڑھیں، اور وہ 2 رکعت جو پڑھیں گے وہ ایمان پر خاتمہ بالخیر کی نیت سے پڑھیں گے، یعنی اس نیت سے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ اس نماز کے صدقے میں تو میرا ایمان جو ہے، میرا خاتمہ جو ہے، میری موت جو ہے وہ ایمان پر عطا فرما۔
یعنی جب آپ کا انتقال ہو، ہمارا انتقال ہو، تو ہمیں اس وقت ایمان کی دولت ملی رہے، ایمان سے ہمیں محروم نہ کیا جائے۔ سب سے بڑی دولت انسان کے لیے ہے کہ وہ مرتے وقت ایمان پر قائم رہے اور اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ تو 6 رکعت پڑھنے کے بعد 2 رکعت آپ اور پڑھیں، اور اس 2 رکعت کو آپ اس نیت سے پڑھیں، ایمان پر خاتمہ بالخیر کی نیت سے، یعنی موت کے وقت ایمان باقی رہے، برقرار رہے، سلامت رہے، اس کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھی جائیں گی۔ اچھا، جب یہ نمازیں آپ پڑھ لیں، جو وظیفے آپ کو کرنا ہے، جو آپ کو کرنا ہے وہ کرنے کے بعد اخیر میں ایک عمل میں بتاتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے اس رات میں دعا کو قبول ہونے کے لیے، اس رات میں اپنی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ نماز نفل، قرآن کی تلاوت، سب کچھ کرنے کے بعد جب آپ کو دعا کرنا ہو تو دعا سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، پھر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ یہ چیزیں 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ کلمہ شریف، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، یہ سارے اعمال کرنے کے بعد جب آپ اپنے ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں اٹھائیں گے تو آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی ذات پر یقین کر کے، بھروسہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے وہ فریاد آپ کی پوری کی جائے گی۔ تو یہ تھے نماز نفل اور اس کے بعد اوراد و وظائف اور دعا مانگنے کا طریقہ۔ امید کروں گا کہ آپ حضرات پوری ویڈیو مکمل دیکھ کر افادہ کریں گے اور فائدہ ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔